علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی کا سبق نمبر 4 یعنی مطلق و مقید کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 مطلق و مقید کا بیان۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق کی تعریف کیا ہے؟ مطلق سے مراد کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں مطلق کی تعریف، یعنی مطلق وہ اسم جس سے بغیر کسی قید کے مسمى مراد لیا جائے۔ جس اسم سے بغیر کسی قید کے مسمى یعنی اسم جس پر دلالت کر رہا ہے اسے مراد لیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں۔ خواہ وہ صفت ہو یا اسم جنس، یعنی خواہ وہ اسم صفت ہو یا اسم جنس ہو، یعنی یوں سمجھیں خواہ صفت یا اسم جس سے بھی بغیر کسی قید کے مسمى مراد لیا جائے اسے مطلق کہتے۔ اب مطلق کی مثال دے کر کے اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے مطلق کی مثال، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ النور آیت نمبر 2، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی ان میں سے ہر ایک کو، چاہے مرد بدکار ہو، چاہے مرد زنا کرنے والا ہو، چاہے عورت زنا کرنے والی ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے زانی مرد و عورت کے لیے فقط 100 جلدہ یعنی 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس آیت پاک سے کیا معلوم ہوا کہ جو زنا کرے چاہے مرد ہو یا عورت اسے 100 کوڑے لگاؤ، بس اس میں 100 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا اس مطلق پر بطور حد مزید کسی قسم کی زیادتی یعنی تقریب عام نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس مطلق پر اور کسی چیز کی زیادتی کر دیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ حکم مطلق آیا کہ 100 جلدہ 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگانے کا حکم مطلق ہے، اس لیے اس میں اور کسی چیز کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ 1 سال کے لیے اسے سحر بدر نہیں کیا جائے گا، جلا وطن نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بطور سزا زانی یا زانیہ کو 100 کوڑے کے ساتھ 1 سال کے لیے شہر بدر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ 100 کوڑے کا جو حکم ہے یہ مطلق ہے، اس میں تغریب عام یعنی 1 سال تک جلا وطنی کا حکم زیادتی نہیں کریں گے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے زانی مرد و عورت کے لیے فقط 100 جلدہ یعنی 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے، لہٰذا اس مطلق پر بطور حد مزید کسی قسم کی زیادتی یعنی تغریب عام نہیں کی جائے گی۔ تغریب عام سے مراد کیا ہے؟ براکٹ میں لکھا ہے 1 سال کے لیے جلا وطنی،
تغریب کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا، عام یعنی ہوتا ہے سال۔ تغریب عام یعنی ایک سال کے لیے جلا وطنی کرنا، شہر بدر کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں، شہر بدر کرتے ہیں، تو یہ مطلق پر زیادتی ہوگی۔ خیر، مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق کی تعریف پڑھ چکے، اس کی مثال پڑھ چکے، اب مطلق کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ مطلق کا حکم کیا ہے۔ مطلق کا حکم، جب مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر خبر واحد یا قیاس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ جب تک مطلق کے اطلاق پر عمل ہو سکتا ہے، مطلق کے اطلاق پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو خبر واحد کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے اس پر زیادتی نہیں کریں گے۔ خبر واحد کی وجہ سے یا قیاس کی وجہ سے اس پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی قید کا اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ مطلق کا حکم ہے۔ اب مقید کسے کہتے ہیں؟ مطلق کا بیان ختم ہو گیا، اب مقید کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ مقید کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مقید کی تعریف، مقید وہ اسم جس سے مع قید مسمى مراد لیا جائے، یعنی جس اسم سے قید کے ساتھ مسمى مراد لیا جائے اسے مقید کہتے، خواہ وہ صفت ہو یا اسم جنس، یعنی وہ اسم چاہے صفت ہو یا اسم جنس، یعنی چاہے صفت سے یا اسم جنس سے مع القید مسمى مراد لیا جائے اسے مقید کہیں گے۔ اب مقید کی مثال پیش کر رہے ہیں، دیکھیے مقید کی مثال، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، النساء آیت نمبر 92۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر لے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، یعنی جو بندہ خطا سے نادانستہ طور پر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر کیا ہے؟ ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، کہ وہ ایک مملوک مسلمان کو آزاد کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں بطور کفارہ غلام، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر خطأ نادانستہ طور پر کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرے۔ لیکن کیسا غلام آزاد کرے؟ اس میں ایمان کی قید ہے، یعنی تحریر رقبۃ مؤمنۃ، کیسا غلام؟ مومن غلام، مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ غلام کے ساتھ مومن ہونے کی قید ہے، اسی کو بیان کریں گے۔ دیکھیے اس کو بیان کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں بطور کفارہ غلام، یعنی مرد ہو یا عورت کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس غلام میں مومن ہونے کی قید لگا کر اسے مقید فرما دیا، یعنی جس غلام کو آزاد کرنا ہے وہ مومن ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو عورت، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مومن ہونا چاہیے، کیونکہ آیت کریمہ میں مومن کی قید ہے۔ لہٰذا اب قتل خطا کے کفارے میں ہر غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف مومن ہی کو آزاد کیا جائے گا۔ اگر مومن کو آزاد نہ کریں بلکہ کسی ذمی کو آزاد کریں تو پھر یہ کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں مومن کی قید ہے۔ اب مقید کا حکم کیا ہے؟ مقید کی تعریف بیان ہوئی، مثال بیان ہوئی، اب حکم بیان کر رہے ہیں۔ مقید کا حکم، جب کوئی لفظ مقید وارد ہو، یعنی مقید آئے، قید کے ساتھ استعمال ہو، قید کے ساتھ آئے، تو اس میں قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ جس قید کے ساتھ وہ لفظ آیا ہے، جو لفظ مقید آیا ہے، اس میں اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہے، اس قید کا ہم لحاظ کریں گے، اس کا اعتبار کریں گے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں مومن کی قید ہے، اس لیے ہم مومن کا اعتبار کریں گے اور مومن ہی کو آزاد کرنے کا حکم دیں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ مقید کا حکم، جب کوئی لفظ مقید وارد ہو
تو اس میں قید کا اعتبار کرنا واجب ہے جب تک کوئی ایسا لفظ وارد نہ ہو جو اس قید کو باطل کرنے کا فائدہ دے۔ کب تک ہم مقید میں قید کا اعتبار کریں گے؟ جب تک کوئی ایسا لفظ وارد نہ ہو جو یہ بتائے کہ اس لفظ میں اس قید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے آنے کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ جو مقید ہے اس میں اس قید کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ یہ قید جو ہے باطل ہو چکا ہے، تو پھر ہم اس مقید میں قید کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جب تک کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو اس قید کے باطل ہونے کا فائدہ دے، اس قید کے باطل ہونے پر دلالت کرے، تب تک ہم مقید میں قید کا اعتبار کریں گے۔ قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔